ओ गुज्जर फलस्तीन पर बात क्यों नहीं करता। मेरी एक वीडियो के नीचे एक नौजवान का कमेंट आया। इस कमेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे फ़लस्तीन पर बात ज़रूर करनी चाहिए और मुझे ये भी लगा कि मुझे फ़लस्तीन पर बात करके ये भी बताना चाहिए कि फ़लस्तीन पर मैं बात क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो ये कि फ़लस्तीन के ऊपर बात करने वाले एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर में बेइंतहा हो गए हैं। हर आदमी के पास एक्सपर्टीज है और हर आदमी को सब कुछ मालूम चल रहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में क्या कुछ हो रहा है, हमास क्या करने जा रहा है, फ़लस्तीन इसराइल की डिफेंस फोर्सेस क्या करने जा रही है। इसकी जानकारी जितनी जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया के हुनरबाजों के पास है, उतनी जानकारी शायद CNN, IBN और जो ग्राउंड पर इस वक्त अल जजीरा और अलग अलग एजेंसीज की जो इस वक्त रिपोर्टर्स वहां ग्राउंड पर हैं, शायद उतनी जानकारी उनके पास नहीं होगी जितनी जानकारी हमारे धुरंधरों के पास है। आप जो ही इंटरनेट फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती हैं और ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि आप भौंचक्के रह जाते हैं। कभी आपको पता चलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा इस वक्त जंग लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जब गया तो उसके पिता ने उसको अलविदा कहा। बाद में आपको ये पता चलता है कि वो खबर गलत थी, झूठ थी। वो पिछले साल की फोटो है जब बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की। तो पिछले साल की वीडियो, इस साल की वीडियो नहीं, पिछले साल की फोटो इस साल की फोटो नहीं है, लेकिन खबर चल गई। उसके अलावा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, कौन इस्लामी मुल्क फलस्तीन के लिए कितना जज्बाती हो रहा है, कितने इस्लामी मुल्कों में कितने बड़े बड़े जुलूस निकले, जलसे निकले, इसकी सारी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के वेब पोर्टलों से मिलती है। जिन वेब पोर्टलों के पास इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार के छोटे बड़े काम, सरकार की छोटी बड़ी गलतियां गिनवा सकें, वो वेब पोर्टल फलस्तीन और इसराइल के ऊपर इतना फोकस्ड हैं कि पूछिए मत। और उसके बीच में जब कोई ये कहता है ओ गुज्जर फलस्तीन के ऊपर बात क्यों नहीं करता, तो मैं मजबूर हो जाता हूं ये बात कहने पर कि आज भी वो लोग मौजूद हैं जो लोग आज भी गुज्जर कौम, जिस कौम की तरक्की, जिस कौम का की कामयाबी और जिस कौम की कॉम्पिटेंस और जिस कौम की काबिलियत इस वक्त सारी दुनिया मानती भी है, जानती भी है, और जिस कौम के पास इस वक्त ऐसे कमाल के ऑफिसर्स हैं, जिस कौम के पास ऐसे कमाल के पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में बड़ा कमाल का काम किया, उस कौम को लेकर यह जहनियत होना कि जब कोई आदमी फलस्तीन की बात न करे या आपकी मर्जी की बात न करे या आपके मन की बात न करे, आपके कानों को जो सुनना अच्छा लगता है वो न कहे, उसको गुज्जर कहना, इसका मतलब साफ तौर पर आज भी आप जहनी तौर पर बीमार हैं और आपको जबरदस्त इलाज की जरूरत है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे गुज्जर कहा। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे उस कौम के साथ जोड़ दिया जिस कौम ने पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर में जो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो सब कुछ कर दिखाया है जो बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग और बहुत बड़े बड़े खानदान नहीं कर पाए। गुज्जर बकरवाल कौम, एक तो जो तरक्की उन लोगों ने की है और उसके बाद जो सोशल स्टिग्मा गुज्जर और बकरवाल के साथ एक लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है, जिसकी निशानी मैंने आपको बता दी, ओ गुज्जर फलस्तीन की बात क्यों नहीं करता। इसका मतलब साफ तौर पर कि अगर एक नौजवान ये बात कर रहा है तो उसने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अगर एक नौजवान ये बात कर रहा है तो उसने अपने घर वालों से, अपने खानदान वालों से सुना होगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये नौजवान किस इलाके का रहने वाला है, ये नौजवान किस तरफ का रहने वाला, वो आप सब समझ गए होंगे ये नौजवान कहां का है। क्योंकि आप जानते हैं कि बानिहाल टनल के इस तरफ जब गुलाम नबी आजाद जैसे इतने बड़े कद्दावर लीडर को 2008 में नारे लगे, वहां पर नब थो तापस जमीन नियस वापस, नब गुजर थो तापस जमीन नियस वापस, ये नारे लगे वहां पर कि गुलाम नबी गुज्जर को हमने धूप में रखा और जमीन उससे वापस ले ली। ये नारे जहां पर लगे हों, वहां अगर लोग आज भी गुज्जर कौम को लेकर ये जहनियत रखते हैं तो मुझे उनके ऊपर अफसोस होता है। बहुत कम तादाद होगी इन लोगों की, लेकिन ऐसे लोग आज भी उस समाज में मौजूद हैं। मैं फख्र महसूस करता हूं कि आप लोगों ने मुझे गुज्जर कहा है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे उन लोगों में खड़ा किया है जो लोग अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के बलबूते पर, जो कुछ हैं आज वो अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं और कमाल के लोग हैं। आपने मुझे वहां खड़ा कर दिया, उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया जिन लोगों में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। आपने मुझे उन लोगों में खड़ा कर दिया जिन लोगों में से मुफ्ती फैजुल वहीद दामद बरकातुहुम आलिया आए। मुफ्ती फैजुल वहीद जिनकी कुरान की तफसीर जब आप सुनते थे तो मुझे नहीं लगता कि आप
آپ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اس سے بہتر قرآن کی تفسیر کون سنا سکتا ہے. تو جس قوم سے مفتی فیض الوحید آتے ہیں، جس قوم سے اور بھی کئی بڑے بڑے نام ہیں، اور بھی بڑے بڑے کئی نام ہیں، لیکن اب میں تھوڑا سا ٹاپک سے ڈیویٹ ہوا. آپ کے ساتھ دوبارہ وہی بات کروں گا. بات فلسطین کی کر رہے تھے. تو فلسطین کو لے کر میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی علمیت بڑھانے کا کام جو ہے وہاں پر دائیں بائیں جو آپ کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اب میں بات کیوں نہیں کرتا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک تو میرے پاس وہاں کوئی آلہ نہیں ہے جس سے مجھے پتا چلے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. خبریں میں روز پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن پر میں سب کچھ روز سنتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر کیا بات کروں گا، لوگوں کو کیا خبر سناؤں گا کہ فلسطین میں ہوا کیا ہے. لیکن آپ لوگوں نے چونکہ بات کی ہے تو بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فلسطین پر بات کرنے کا پہلا حق اور فلسطین کو لے کر بہت زیادہ سینٹیمنٹل اور بہت زیادہ جذباتی ہونے کا حق سوڈان والوں کا تھا، ایجپٹ والوں کا ہے، لیبنن والوں کا ہے، کویت کا ہے، بحرین کا ہے، قطر کا ہے، یو اے ای کا ہے، عمان کا ہے، یمن کا ہے، سعودی عربیہ کا ہے. سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تو سعودی عربیہ والوں کی ہے، عراقیوں کی ہے، سیریا والوں کی ہے، لیبیا والوں کی ہے، الجیریا والوں کی ہے، موراکو والوں کی ہے، سوڈان والوں کی ہے. ان سب کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ تمام لوگ فلسطین کے دائیں بائیں ہیں. یہ تمام عربی ممالک فلسطین کے دائیں بائیں ہیں. 53 اسلامی ملک ہیں. 53 اسلامی ملک فلسطین کو لے کر کیا کر رہے ہیں؟ 53 اسلامی ملکوں کی حکومتیں خاموش ہیں. ایجپٹ کی حکومت، وہاں کے عبداللہ السیسی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلسطین سے جو لوگ نکل رہے ہیں، بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں. یعنی ایجپٹ اپنے یہاں ان فلسطینیوں کو آنے نہیں دے رہا جو فلسطینی اسرائیل کی بمباری سے بچ کر وہاں جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جارڈن بغل میں ہے، لیبنن ہے، اتنے سارے اور اسلامی ملک ہیں. کیا کر رہے ہیں اتنے اسلامی ملک؟ وہ اسلامی ملک جو اربوں نہیں خربوں روپے کا خربوں ڈالر خرچ کر کے امریکہ سے ہتھیار خرید رہے ہیں، اپنی فوجیں مضبوط کر رہے ہیں، وہ تمام اسلامی ملک کیا کر رہے ہیں؟ ان تمام اسلامی ملکوں نے آج تک کیا کیا؟ وہ کتنی بات کر رہے ہیں؟ وہ کتنے گنگرج اور کتنی زور سے بات کر، اتنی زور سے بات کر رہے ہیں اتنی زور سے یہاں پر ہمارے سوشل میڈیا پر ہنر باز کر رہے ہیں. کیا اتنا شور وہ لوگ بھی مچا رہے ہیں؟ اور اگر وہ لوگ شور مچا رہے ہیں، کون سن رہا ہے ان کے شور کو؟ اور ان کے شور کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ کیا اسرائیل نے بمباری کرنا بند کر دی؟ کیا حماس نے راکٹ داغنے اسرائیل میں بند کر دیے؟ اور اس کے بعد ایک بڑی بات یہ بھی کہ جس وقت اسرائیل کے اندر حماس کے ان دہشت گردوں نے اندر جا کر جب اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر حملے کیے، ان لوگوں کو مارا جن کا کوئی لینا دینا نہیں، جو نان کمبیٹنٹس تھے، جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا اسرائیل فلسطین کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں، ان لوگوں کو جب مارا، ان لوگوں کا قتل عام جب کیا، تو کتنے عرب ممالک تھے جن عرب ممالک نے یہ کہا کہ یہ سب غلط ہے؟ اور اس کے بعد جب اسرائیل نے بمباری کرنا شروع کی، کتنے لوگ ایسے تھے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، انہیں حماس کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کرنے چاہیے، انہیں عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کتنے لوگ تھے؟ اور میں نے کہا نا، ہنر باز دونوں طرف ہیں، اس طرف بھی ہنر باز ہے، اس طرف بھی ہنر باز ہے. اور اب کہانی ہی پلٹ گئی ہے. کہانی اس لیے پلٹ گئی ہے کیونکہ ہمارے دیش نے، ہمارے ملک نے، جو ہمارے ملک کا ایک سٹینڈ ہے فلسطین کو لے کر، اسے ریٹریٹ کیا. انہوں نے کہا جہاں ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین بھی رہے، اسرائیل بھی رہے، دونوں ملک جو ہیں اپنی اپنی جگہ ایگزسٹ کریں، اور عام لوگوں کا اور فلسطین کے عام شہریوں کا اس میں نقصان نہ ہو، فلسطین کے بچوں کا نقصان نہ ہو، فلسطین کے نوجوانوں کا نقصان نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں. اور آج فلسطین کے لیے باضابطہ ایک یہاں سے ایڈ بھی بھیجی گئی ہے، یہاں سے ان کے لیے سامان بھی بھیجا گیا ہے. یعنی ہمارے ملک نے اپنے سٹینڈ کو ریٹریٹ کیا تو تمام خاموش. اب چپ. اب فلسطین اور اسرائیل کو لے کر بات کرنا کچھ نے کم کر دی، کچھ آنے والے دنوں میں کم کریں گے. کیوں؟ اسی لیے میں نے کہا یہ کام سارا، یہ معاملہ سارا وائرل ویڈیو کا ہے. یہ سارا معاملہ وائرل ویڈیو کا ہے کہ بھائی ویڈیو میری وائرل ہوتی ہے اور میں زور سے چلاتا ہوں، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ آپ فلاں قوم کے نمائندہ ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، آپ تو کمال کی بات کرتے ہیں. یعنی ہماری صورت یہ ہو گئی ہے کہ ہم
ہمارے کانوں کو جو اچھا لگتا ہے ہم وہ سننا چاہتے ہیں، حقائق ہم سننا نہیں چاہتے، حقیقت سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، سچائی ہم بالکل نہیں سننا چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے وہ جو ہو رہا ہے، ہم کو وہ سناؤ جو نہیں ہو رہا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، وہی سنایا جانا چاہیے جو ہو رہا ہے، وہی سنایا جانا چاہیے جو ہوگا، وہ جو آپ کے کانوں کو اچھا لگے وہ سنایا جائے، وہ کسی بھی طریقے سے نہ تو عقل مندی ہے نہ دانش مندی ہے۔ اب تھوڑا سا اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین میں ہسپتال کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ بعد میں اسرائیل نے بھی اس کا انکار کیا۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن گئے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ دوسری پارٹی نے کیا ہے۔ غزہ میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ تھا، لیکن اس کے بیچ میں جو ہسپتال کے اندر بچے، معصوم بچے تھے، لوگ تھے، ان کی جو اموات ہوئی اس پر کس نے بات کی اور کس نے اسی زور، اسی دم کے ساتھ بھی بات کی جس دم کے ساتھ پہلے بات کر رہے تھے؟ کسی نے نہیں۔ اسی طریقے سے اسرائیل میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر غم و غصے کا اظہار کتنے لوگوں نے کیا؟ یہ سب چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاملہ فلسطین میں رہنے والے کسی شخص کا ہو یا معاملہ اسرائیل میں رہنے والے کسی عام آدمی کا ہو، دونوں طرف سے بچوں، بزرگوں، مہیلاؤں، ان تمام پر حملے کرنا، ان تمام کو موت کے گھاٹ اتارنا، یہ سب کچھ کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، اسے برداشت قطعاً نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ جناب آپ جموں کشمیر میں ہیں، آپ کے محلے کے اندر ایک سٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، پچھلے 6 مہینے سے وہ بند پڑی ہوئی ہے، آپ اس سٹریٹ لائٹ کا بلب ٹھیک نہیں کرا سکتے۔ اب فلسطین اور اسرائیل کے اس اتنے بڑے تنازع میں، جو 1400 سال کا تنازع ہے، 1400 سال کے تنازع میں آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ 1400 سال پہلے تو فلسطین تھا نہیں، 1400 سال پہلے تو اسرائیل تھا نہیں۔ معاملہ 1400 سال پرانا ہے، معاملہ آج کا نہیں ہے، معاملہ 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اسرائیل بھلے ہی 1945 سے 1948 کے اس 3-4 سال کے دور کے اندر وجود میں آیا ہو، لیکن تاریخ بہت پرانی ہے۔ اور جب 1400 سال یا 2000 یا 5000 سال پیچھے آپ مڑ کر دیکھتے ہیں، اس ساری تاریخ کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ کیا ہے۔ یہ 2-3 دن کا کھیل نہیں ہے۔ یہ گوگل میں آپ نے 4 آرٹیکل پڑھ لیے، آپ نے الجزیرہ کی خبر کو کاپی کر لیا، آپ نے آج تک پر کچھ سنا اس کو دوبارہ سنا دیا، آپ نے CNN IBN پر کچھ پڑھا اس کو سنا دیا، BBC پر کچھ پڑھ لیا اس کو سنا دیا۔ نہ، یہ 5000 سال پرانا معاملہ ہے اور یہ 5000 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اسرائیل میں جو یہودی رہ رہے ہیں انہیں اپنا ملک، اپنی زمین 1945 اور 1948 میں ملی، ہزاروں سال کے بعد ان کو رہنے کے لیے ایک ملک ملا جہاں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے؟ عرب ملکوں کی جو پٹائی اسرائیل نے کی، وہ پٹائی کی تو کی کیوں؟ آج اگر عرب ملک خاموش ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جانے بغیر، ان تمام چیزوں کا آپ کو اگر علم ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اب اسرائیل اور فلسطین پر ایک وائرل ویڈیو کے چکر میں کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ خوش ہو جائیں کہ جناب فلاں آدمی تو بڑا کمال کا بولتا ہے جی اسرائیل فلسطین کے اوپر، اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو یہ سٹریٹ لائن کا نہ تو مزاج ہے، نہ سٹریٹ لائن کی یہ طبیعت ہے، نہ سٹریٹ لائن پر ہم یہ کرتے ہیں۔ ہمارا صاف طور پر یہ ماننا ہے جو خبر جس کی تفصیل ہمارے پاس ہو، جس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہو، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن جس خبر کو لے کر ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں، جس خبر کو لے کر شکوک و شبہات ہیں، وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس کی کوئی تک بنتی نہیں۔ اور جو خبر اتنے دور سے کیمروں کے ذریعے، CNN کے ذریعے، نیشنل چینلوں کے ذریعے، انٹرنیشنل چینلوں کے ذریعے آپ تک بیم ہو رہی ہے، دونوں سائڈ کے پرسپیکٹو جس خبر کے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس خبر میں ایک جموں بیسڈ ویب پورٹل ایکسٹرا آرڈنری انٹرسٹ دکھا کر چلا کر لوگوں کو خبر سنا رہا ہے، وہ میری سمجھ سے پرے ہے۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ مطلب اگر اس سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، آپ چلائے، آپ نے زبردست شور کیا اور ایک امیج بھی بڑی عجیب سی آپ کریٹ کرتے ہیں۔ 53 اسلامی ملک ہیں،
ان 53 اسلامی ملکوں کی حیثیت اور ان 53 اسلامی ملکوں کا وجود اور ان 53 اسلامی ملکوں کی امپورٹنس انٹرنیشنل لیول پر کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ جانا چاہیے کہ عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، سیریا میں کون لوگ کس کو مار رہے تھے، وہاں جو قتل عام ہوا اس قتل عام کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں. کبھی آپ نے اس پر بات کی؟ کبھی کسی نے کہا کہ جو سیریا میں ہوا وہاں پر کون کس پر بمباری کر رہا تھا اور کیوں وہ بمباری ہو رہی تھی؟ عراق میں کس نے کس کا قتل عام کیا اور کیوں قتل عام کیا؟ سوڈان میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ یمن میں جو بمباری سعودی عربیہ کر رہا ہے، کبھی کسی نے اس پر بات کی؟ یمن میں بھی تو انسان کے ہی بچے ہیں، رہتے ہیں، یمن میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں. تو کیا کسی نے بات کی کہ سعودی عربیہ یمن کے اوپر بمباری کیوں کر رہا ہے؟ کبھی کسی نے اس پر بولا؟ افغانستان کی تباہی اور بربادی جو پچھلے 30 سال سے ہو رہی ہے، اس تباہی اور بربادی پر کبھی کسی نے بات کی؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ تباہی اور بربادی جو افغانستان میں ہوئی اس کے لیے کون سا ملک ذمہ دار ہے؟ کس ملک نے یہ تباہی وہاں اس ملک میں لائی اور کس ملک کی وجہ سے اس ملک کی آج یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بڑا ملک جو ہے اس ملک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ملک کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیا کوششیں عربی ممالک کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو منوائیں کہ بھائی آپ افغانستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات ٹھیک کریں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں زلزلہ آیا پچھلے دنوں؟ اس زلزلے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی؟ آپ نے اس کی اطلاع دی اپنے لوگوں کو؟ آپ نے بتایا کیا کہتے ہیں اپنے ویب پورٹل کے اوپر کہ افغانستان میں کیا کچھ ہوا؟ آپ بتاتے ہیں سوڈان دارفور میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ بتاتے ہیں مصر میں ایک حکومت بنی، ایک ڈیموکریٹک حکومت بنی، اس ڈیموکریٹک حکومت کے بننے کے بعد اس حکومت کو ہٹا دیا گیا، اس حکومت کے صدر کو جیل میں بھر دیا گیا اور ایک فوجی جرنیل نے وہاں پر حکومت سنبھال لی، اور یہ سب کچھ دنیا دیکھتی رہی. آپ نے کبھی اس کے بارے میں بات کی؟ آپ نے بتایا کبھی لیبنن میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے بتایا کبھی کہ سوڈان میں اس وقت ایک کرائسس ہے جس کرائسس میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے کبھی اس پر بات کی؟ آپ نے کبھی ٹونیشیا کی بات کی، موراکو کی بات کی؟ آپ نے کبھی بات کی کہ عراق میں جو بربادی اور جو تباہی پچھلے 20 سال میں ہوئی ہے اس بربادی اور اس تباہی کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کون سا ملک ایسا ہے جس ملک نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس ملک میں تباہی اور بربادی لائی؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلامی ممالک اپنے ڈفرنسز کو سیٹل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے یہاں قتل عام کرتے رہے ہیں؟ یہ تاریخ ہے. تو اس لیے جب آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور صرف اس لیے کیونکہ کیمرے بیم کر رہے ہیں اور آپ نے پہلی بار دیکھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو لوگ غزہ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں انہیں غزہ کو پڑھنا چاہیے کہ غزہ کی تاریخ کیا ہے. جو لوگ اسرائیل سے واقف نہیں انہیں اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ اسرائیل کی تاریخ کیا ہے. انہیں جب یہ علم آپ کو ہو جائے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کسی ایک معاملے میں بے انتہا انٹرسٹ اپنا دکھاتے ہیں تو پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ باقی دنیا کے اتنے سارے کونوں میں جو اتنے سارے معصوم لوگ مارے گئے تب آپ خاموش کیوں تھے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، بنگلہ دیش کے پورٹ کے اوپر، یہ گوگل کر کے آپ خبر پڑھ سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے پورٹ کے اوپر ایک کشتی میں برما کے لوگ آئے، میانمار کے لوگ آئے، رکھین پروونس کے لوگ، وہی برمی ریفیوجی جو جموں میں اور باقی سب جگہوں پر ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، وہ بوٹ میں وہاں پر کھڑے کھڑے مر گئے، انہیں بوٹ سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور آج بھی آپ جا کر بنگلہ دیش میں یہ جو برما کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی صورتحال دیکھیے، ان کا جینا دیکھیے، ان کا مرنا دیکھیے، آپ کو تب جا کر پتا چلے گا کہ اسلامی ملکوں کا جو ریفیوجیز ان کی طرف آتے ہیں ان کی طرف اسلامی ملکوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ترکی کتنا طاقتور ملک ہے، کیا کیا ترکی نے جس وقت اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، جس وقت تباہی دو ملکوں کے بیچ میں ہوئی، ترکی نے اس وقت کیا کیا؟ کیا ترکی نے امریکہ کو کنونس کیا اس چیز کے لیے کہ آپ آتنکوادیوں پر، دہشت گردوں پر تو حملہ کریں، ان کو آپ ماریں، کوئی بات نہیں، لیکن عام لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں؟ کیا ترکی نے یہ کیا؟ تو جب اتنے اسلامی ملک، 53 اسلامی ملک طاقت نہیں رکھتے، نہ وقت رکھتے ہیں کوئی، نہ ان کی امپورٹنس ہے کوئی انٹرنیشنل لیول پر، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سننا نہیں چاہتے؟ ہمیں
कहानियां सुनाई जाती हैं कि जनाब सऊदी अरब अगर ये करेगा तो फिर ये हो जाएगा, यमन अगर ये करेगा तो वो हो जाएगा, इजिप्ट जनाब ये है, जनाब फला मुल्क तो ये है। ये कहानियों की दुनिया से बाहर आइए, ये परियों की कहानियां छोड़ दीजिए, रियलिटी हकीकत की दुनिया में आइए और इसको अंडरस्टैंड करिए कि किसी अरबी ममालिक में कोई वक़्त, कोई ताकत नहीं है कि वो अरबी ममालिक किसी भी तरीके से किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में इंटरवीन कर सकें, या उनकी इंटरवेंशन के बाद कोई मुल्क वहां पर जो करना चाहता है वो ना करे। क्या किया इस्लामी मुल्कों ने मिलकर चेचनिया में? कितने इस्लामी मुल्क थे जिनको ये फिक्र थी कि चेचनिया में जो लोग मर रहे हैं वो मासूम चेचन हैं? क्या सूरत हाल है आज चेचनिया की? जिस चेचनिया के वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर ऐसे शेयर किया जाता था कि जनाब पूछिए मत। इसलिए मैंने कहा हकीकत की दुनिया में वापस आइए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने के लिए दुनिया में एक ऐसे मुल्क का उभरना जो इंसानी हुकूक को समझता हो और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए किसी भी लेवल तक जाए, उस एक बड़े मुल्क का उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के ग्लोबल पावर हाउसेस कह रहे हैं कि 3 दुनिया के मुल्क हैं जो इस समय उभर रहे हैं, उसमें चाइना, उसमें भारत, उसमें ब्राजील। और इन तीनों मुल्कों में एक मुल्क ऐसा है जो मुल्क डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म के नाम से आज भी पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। जो हालात अंदरूनी है उसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जितनी स्टेबल और जितनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी भारत में इतनी कहीं और नहीं है। हमारे मुल्क के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है कि हमने किसी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क में घुसकर लाखों लोग मार दिए। हमारी फौज के ऊपर कोई इल्जाम नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर घुसे और हमने उस मुल्क को तहस नहस कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक इल्जाम पर कि जनाब वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसलिए हम एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी हैं। इसीलिए इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए हिंदुस्तान का, इंडिया का आज नहीं तो कल एक बड़ा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल होना है। इस सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल से ही दुनिया की तारीख पलट सकती है, दुनिया में जो हालात हैं वो बदल सकते हैं, और उन हालात को बदलने में इस मुल्क का आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रोल होगा। ये मैं नहीं, कोई भी अखबार, कोई भी किताब पढ़ के देख लीजिए, दुनिया कह रही है इंडिया, जापान, चाइना, ब्राजील 4 ताकतें दुनिया में उभर रही हैं। तो इसलिए उस वर्ल्ड ऑर्डर में जब तब्दीली आएगी उसके बाद ही जाकर इन जगहों पर या इन तमाम मामलात में भी हमको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो जिस मुल्क में आप हैं पहले उस मुल्क को मजबूत किया जाए, जिस मुल्क में आप हैं पहले उस मुल्क को ताकतवर बनाया जाए, जिस मुल्क में आप हैं पहले उस मुल्क को दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाला मुल्क बनाया जाए, कि हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करें, हमारा मुल्क ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में डिसाइड करे कि कहां क्या होगा। ये ताकत हमारे मुल्क में है, ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, मगर इसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को चैनलाइज करने की जरूरत है। और हम ही हैं जो दुनिया को सबक पढ़ा सकते हैं कि अलग अलग बड़े बड़े खतरनाक मामलात में भी मोहब्बत, प्यार और दोस्ती से रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। आज तक हमारे मुल्क ने वो सब कुछ नहीं किया जो हमारे बगल वाले मुल्क में हो चुका है। तो इसलिए जब आप मुझसे बात करते हैं और आप मुझसे तवक्का रखते हैं तो फिर इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि मैं तारीख से अच्छा खासा वाकिफ हूं, और जहां मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है वहां मैं करता हूं, लेकिन जहां मुझे लगता है कि यहां पर पूरी दुनिया के कैमरे पूरी दुनिया को सच्चाई दिखा रहे हैं, मुझे वहां पर लगता है कि मेरे पास खबर अगर होगी तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो सिर्फ आपके जज्बात को एड्रेस करने के लिए, आपके कानों को सुकून आए ऐसी बात करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊं।